دیکھا جائے تو یہ جو 4 مہینے ہیں رمضان المبارک سے لے کر ذی الحج کے اختتام تک، رمضان المبارک، شوال مکرم، ذوالقعدہ، ذوالحج، چاروں کے چاروں مہینے اتنے فضیلت والے ہیں، اتنے بابرکت ہیں کہ اختتام پر بطور شکرانے کے اللہ نے یہ فرمایا کہ عید الفطر سے قبل روزوں کے شکرانہ یوں ادا کرو کہ صدقۃ الفطر دو لوگوں کو، غربا کو، مساکین کو، کہ اللہ نے تمہیں ایک بہت بڑے عمل سے، وہ عمل کہ جو بقیہ مہینوں میں وہ نہیں کر سکتے آپ، رمضان کے روزے، اس کے بعد جتنے 3 مہینے ہیں، شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحج ہے، دراصل یہ تینوں کے تینوں مہینے حج کے مہینے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی شوال کا چاند دیکھے تو اس کے لیے حج کا احرام بننا جائز ہے، کیونکہ پہلے وقتوں میں نہ جہاز تھے، نہ کوئی بندوبست ہوتا تھا، تو پیدل حج ہوتے تھے، 2 ماہ لگ جاتے تھے، 3 ماہ لگ جاتے تھے، تو حج تمتع کا لوگ احرام باندھ لیتے تھے۔ تو دراصل یہ تینوں کے تینوں مہینے حج کے مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج۔ ذوالقعدہ ختم ہو رہا ہے، آج 27 ہے، تو اللہ نے روزے کا شکرانے کے طور پر کہا کہ صدقۃ الفطر دو، اور پھر جب حج کا شکرانہ، اللہ نے کہا کہ حج کا شکرانہ کیا کرنا ہے، اس کا شکر کیسے ادا کرنا ہے، تو اس کے شکر کے طور پہ اللہ نے کہا قربانی دو۔ کیوں کہ صدقۃ الفطر کا بھی مصرف، یوز، استعمال، وہ بھی غربا، مساکین، بیوائے، یتیم، فقراء وہ ہے۔ قربانی میں اللہ نے صرف فرق یہ رکھ لیا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ آپ اس قربانی کے گوشت کو خود بھی کھا لو، فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھا لو، اور قانع اور معتر کو بھی دو۔ قانع کہتے ہیں کہ ہے تو وہ محتاج، ہے تو ضرورت مند، لیکن وہ اپنی ضرورت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، اپنی حاجت کے لیے باہر نہیں نکلتا، اپنی حاجت کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں قانع۔ اور معتر کہتے ہیں کہ جو اپنی حاجت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے۔ تو لہذا قربانی خود بھی کھا سکتے ہیں گوشت، قانع کو بھی دو، معتر کو بھی دو، صرف فرق یہ ہے۔ اور خصوصاً ان 3 ماہ میں سے زیادہ فضیلت والے، زیادہ مقدس، زیادہ بابرکت جو ایام ہیں، کہ جن ایام کی قسم اللہ نے قرآن پاک میں اٹھائی ہے، اور وہ ہے 1 ذو الحج سے لے کے 10 ذی الحج کے اختتام تک۔ اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم قرآن میں اٹھائی ہے۔ والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی، صبح کی، ولیال عشر، 10 راتوں کی مجھے قسم ہے۔ اللہ کو تو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تو ویسے فرما دیتے، لیکن تاکید کے طور پر اس کی اہمیت بتلانے کے لیے امت کو، انسانیت کو، کہ یہ میرے ہاں ان 10 راتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہ بڑی بابرکت، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ ان 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات بھی کوئی بندہ عبادت کر لے، وہ ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے لیلۃ القدر کی رات کی عبادت کی۔ اتنی اہمیت کے مالک ہے۔ تو لہذا جانوروں کی خریداری ضرور کریں، دن میں جائیں کہیں، لیکن اپنی راتوں کو اہمیت کی خاطر اور اس فضیلت کی خاطر ضائع مت کریں۔ رات کا کچھ حصہ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد مصلی پکڑنے اور فجر تک، نہیں، رات کا کچھ حصہ، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کا کچھ حصہ آپ کھڑے ہوں، 8 نفل، 10 نفل، 12 نفل، جتنی آپ کی اہمیت ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے، آپ اتنے کھڑے ہو کر عبادت کر لو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اللہ سے مناجات کر لو، رو دھو لو۔ جس بندے نے 10 راتوں میں سے کسی ایک رات میں بھی عبادت کر لی، گویا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے لیلۃ القدر کی عبادت کی ہے اس نے۔ اتنی اہمیت کے مالک یہ راتیں ہیں۔ اللہ نے ذی الحج میں ایک تو انعام ہمیں یہ دیا، اور دوسرا انعام جو ان 10 دنوں میں ہی ہو سکتا ہے، باقی پورے 12 ماہ میں نہیں ہو سکتا، وہ کیا ہے کہ حج کے جو ارکان ہیں وہ انہی ایام میں ہو سکتے ہیں۔ بقیہ کوئی آدمی کہے کہ میں بقیہ 359 دن یا 350 دن فلاں دن کو میں عرفہ میں جا کر قیام کر لوں، یا مزدلفہ چلا جاؤں، یا منا میں چلا جاؤں اور میں عبادتیں کر لوں، تو اس کا حج ادا ہو جائے گا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ اللہ نے انہی دنوں میں رکھا ہے۔ اور دوسرا جو ان دنوں میں ہی عمل ہو سکتا ہے، بقیہ پورے سال نہیں ہو سکتا، وہ قربانی کا عمل ہے۔ وہ آپ 10 ذی الحج سے لے کے 12 کی شام تک قربانی کر سکتے ہیں۔ اور قربانی کا عمل ہمیں کیا بتلاتا ہے؟ جو آج کی ہماری بات چیت کا جو موضوع ہے، وہ قربانی کا عمل ہمیں بتلاتا کیا ہے؟ ہمیں کیا سبق کیا دیتا ہے؟ اس سے ہمیں سیکھنا کیا ہے؟ کیوں اللہ نے قربانی کے عمل کو کہا کہ قربانی امت مسلمہ پہ واجب ہے؟ پہلی تو بات یہ سمجھیں کہ قربانی کس کس پر واجب ہے، کس کس پر ضروری ہے، اور یہ اتنی ہی ضروری ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں قربانی نہیں کرتا، اتنے پیسے کسی غریب کو میں دے دیتا ہوں، یا فلاں ٹرسٹ میں دے دیتا ہوں، یا فلاں غربا میں یا فلاں جگہ پہ میں تقسیم کر دیتا ہوں، تو یاد رکھنا وہ اللہ کے ہاں ثواب اس کو نہیں ملے گا، بلکہ گناہ ہوگا، اس لیے کہ قربانی کے حکم کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کی طرف سے قربانی کا حکم ہے، باقاعدہ قربانی امت مسلمہ پہ واجب ہے، ضروری ہے۔ جس آدمی کے پاس جو نصاب زکوٰۃ کا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح پیسہ ہے، اس کے علاوہ اس میں ایک چیز کا صرف اضافہ ہے قربانی کے نصاب میں، صرف ایک چیز کا، آپ کے پاس وہ سامان جو ضرورت سے زائد ہے، ضرورت سے زائد پلاٹ، چاہے وہ رہنے کے لیے رکھا ہو، چاہے وہ انویسٹمنٹ کی غرض سے رکھا ہو، ضرورت سے زائد گاڑی، ضرورت سے زائد گھر کے اندر سامان، یہ تمام انکلوڈ ہوگا، شامل ہوگا نصاب میں قربانی کے لیے۔ اگر کسی آدمی کے پاس اتنا ہے اور گھر کے وہ سارے افراد، وہ 1 ہے یا 2 ہے یا 3 ہے، اس نصاب میں اگر آتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہوں، تو ان پر قربانی واجب ہے۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کوئی آدمی گھر کے اندر قربانی تو سب پہ واجب ہو، تو لہذا کہتے لو جی 1 ہی بکرا لے آنے ہیں تو چلو ٹھیک ہے جی قربانی ہو جائے گی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، تو گھر کا 1 ہی بندہ نماز پڑھ لے، سب کی نمازیں ہو جائیں گی۔ یہ ایسے ہی ہے
اگر قربانی تمام پر واجب ہے، ضروری ہے، سب کمانے والے ہیں اور سب کو صاحب نصاب ہے، تو سب کی طرف سے قربانی واجب ہے۔ تو قربانی ہمیں سبق کیا دیتی ہے؟ سبق یہ دیتی ہے کسی عمل میں، کسی مقام پر، کسی وقت میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں حکم، میرے حکم میں اہمیت ہے، میری تابعداری میں اہمیت ہے، چاہے وہ حکم تمہاری عقل میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، چاہے وہ تمہاری عقل سے ماورا ہو، سر تسلیم خم کر دینا، مان جانا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بس کوئی چو چرا نہیں کرنی۔ فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارا فی المنام۔ کتنا خوبصورت اللہ نے نقشہ کھینچا ہے باپ بیٹے کا، کہانی کا نقشہ کھینچا ہے قرآن میں۔ انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سے دیکھیں نا، ہم کبھی مال بھی مانگتے ہیں نا تو رو کے مانگتے ہیں اللہ یا اللہ مال دے دے، صحت مانگتے ہیں تو رو کے یا اللہ صحت دے دے، پریشانی آ جائے تو روتے ہیں یا اللہ ہمیں سکھ دے دے پریشانی۔ یاد رکھنا آج کے بعد کبھی رو کے نفل پڑھ کے یہ بھی مانگا کرو، اے اللہ ہماری اولاد کو تابع بنا دے، ہماری اولاد کو کہنا ماننے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم ایسی اولاد چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے تیرا حکم مانے، تیرے محبوب کا حکم مانے، اس کے بعد ہمارا حکم مانے۔ انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو خواب میں ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، مفسرین نے لکھا ہے اس کا ترجمہ تو یہ ہے نا کہ فانظر ماذا تری، بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ تو کہتے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے جو رائے مانگی تھی نا، وہ اس لیے نہیں مانگی تھی کہ اگر اسماعیل نعوذ باللہ کہہ دیتے کہ میری رائے نہیں ہے کہ میں ذبح نہیں ہو سکتا، الٹا کر دو ابا جی۔ اور ایک رائے یہ دی، دوسری رائے یہ دی کہ ابا جی میرے کپڑوں کو اچھی طرح سمیٹ لیں، کہیں آپ ذبح کرتے وقت بحیثیت انسان کے کہیں خون کی چھینٹیں ایسے بکھریں اور میرے کپڑوں پہ پھیل جائے اور بعد میں میری اماں وہ کپڑے کہیں دیکھ نہ سکیں، تو لہذا کپڑوں کو بھی اچھی طرح سمیٹ لیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے مفسرین نے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری کو خوب تیز کیا، الٹا کر دیا بیٹے کو، چلا رہے ہیں چھری زوردار، یہاں تک آتا ہے جو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس گھٹنے کو ابراہیم علیہ السلام نے زمین پہ لگا کے خوب زوردار انداز سے چھری چلائی، پھر بھی نہیں چلی۔